الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال أيضا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس لاک ڈاؤن کے سب سے بری حالت میں بھی ہم مسلمانوں کو ایک بہترین ذریعہ جنت کا تصور دے کے بنایا. انسان مرتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین چیز اس کو جو نہیں ملتی وہ یہ کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. مصائب و آلام جھیلے یا بلند محلات میں رہے، سب یکساں ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کا کوئی تصور نہ ملا. بعض ادیان میں ہے لیکن پھر بھی اتنا مبہم ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کے اندر سلامتی اور سکون کا باعث نہیں بنتا ہے. ایک مسلمان ہے جس کے پاس واضح ترین آخرت کا تصور ہے، اور دنیا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مانند کیسے بھی گزر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آخرت کا ایک تصور ہے کہ اس کے عوض تمہیں یہ ملنے والا ہے. ایک ایک لمحے کا، بلکہ ایک ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف کا بھی تمہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب لکھ رکھا ہے. تو یہ سب سے اہم مقصد ہے، یہ سب سے اہم بیوٹی ہے جس کو رب العالمین نے ہمیں دیا، جس کے عوض انسان اگر وہ مان لے حقیقتاً، جیسا کہ ہم مسلمان مانتے ہیں، تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی سہ لیتا ہے اس امید پر کہ کل کی دنیا، آخرت کی دنیا اللہ تبارک و تعالی شاید اس کا ثواب دے دے اور ہمیں اچھی زندگی مل جائے. تو اس تصور کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم الفاظ میں ادا کر، اس کے لیے خاص کر آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے لیے خاص کر آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، خواہ ہزاروں تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں. تکالیف کا دور ہے، لیکن اس ایک کے لیے جو رب العالمین نے ریمیڈی رکھی ہے، سوچ لو اللہ نے کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابتہ سراء شکر و ان اصابتہ ضراء صبر، کہ اگر اس کے پاس پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو وہ صبر کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں، صابر اور شاکر دونوں جنتی. تکلیف پہنچی صبر کیا اجر ملا، خوشی پہنچی شکر کیا اجر ملا. کسی معاملے میں بھی وہ کیا ہے، ہر ایک خیر ہی خیر ہے. اس کے لیے کوئی چیز، تکلیف بھی اس کے لیے کیا ہے، بری نہیں ہے، اس کے لیے خیر ہے. حتیٰ کہ موت بھی اس کے لیے خیر ہے. یاد رکھیے موت بھی اللہ سے ملاقات کا ایک نام ہے. جیسے دوسروں کے ہاں تصور ہے کہ موت فنا کا نام ہے، لیکن مومن موت فنا کا نام نہیں ہے، موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اور اللہ کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ یہ ملاقات تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو نہیں چاہتے اور اس دنیا کی زندگی میں اطمینان کی سانس لے لیتے ہیں،
ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، تو یاد رکھو انہی کو اللہ کہتا ہے کہ وہم فی الآخرۃ غافلون، کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ غافل ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو یہاں اطمینان کا سانس لینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو میں نے تمہیداً یہ بات اس واسطے رکھی کہ ماحول کے اعتبار سے ایک ہفتہ جو گیپ ملتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے رنجیدہ دل یا سننے والوں میں بہت سے رنجیدہ دل اپنے آپ کے رنج کو دور کر دیں اور حالات کے موافقت میں جینا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ بد امید اور نا امید ہو کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسلام نے کبھی اپنے ماننے والوں کو مایوسی نہیں سکھائی ہے۔ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو 2 مرتبہ ڈھونڈنے کے باوجود بھائی آئے تو حضرت یعقوب نے انہیں کہا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ دیکھو جاؤ اور ایک تیسری مرتبہ ڈھونڈو میرے بیٹے کو، اور اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سے مایوس صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو اس حالت میں جیسے بھی ہو، لیکن حالات صرف ہمیں کیا ہیں، جسمانی یا دنیاوی اعتبار سے تکلیف دینے والے نہیں ہیں، روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی تکلیف دہ حالات ہیں مسلمانوں۔ گزشتہ زمانے کے اندر، بلکہ کیا 2-3 ہفتوں کے اندر دنیا میں جو انقلابات آئے، ذرا سوچ کے دیکھو، صدیاں بیت گئی کبھی اتنے بڑے بڑے انقلابات نہیں آئے، لیکن یہ روزانہ کا انقلاب، روزانہ کا ایک نیا انداز میں کیا ہے دنیا کے اندر الٹ پلٹ کر دینے والا واقعہ کیا بتا رہا۔ اسی واسطے میں نے 2 آیتیں قرب قیامت کے آپ کے سامنے رکھی کہ اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، منہ اعراض کیے ہوئے، منہ پلٹائے ہوئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بہت قریب آ گئی ہے قیامت۔ یہ تو دراصل کیا ہے انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ قمر کی اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور یہ وقت، یہ نشانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو گئی، لیکن یہ نشانی جو پوری ہوئی ہے آج ذرا ہم غور سے دیکھیں تو اس سے بڑی بڑی نشانیاں جلد جلد پوری ہو رہی ہیں۔ ذرا یہ بھی یاد رکھو، ذرا تصور کر کے دیکھو ہندوستان اور پوری دنیا کے حالات میں کیا تغیرات ہو رہے ہیں جو کہ صدیوں میں نہیں ہوئی۔ ابھی بابری مسجد کا واقعہ اٹھا لو، 8 مہینے فیصلہ ہو کے نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 9 نومبر 2019 کو فیصلہ سنایا گیا جو کہ بالکل ظالمانہ فیصلہ تھا، اور زمین دے دی گئی، اور 9 نومبر 2019 سے لے کر آج اٹھا لو 5 اگست کو بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو صدیوں میں نہیں ہوا۔ کسی باقاعدہ مسجد کو توڑ کر پورے عوام کے ساتھ علل اعلان جو ظالمانہ حرکت ہوئی، اور اس پر مسلمان خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حیف ہے ہم مسلمانوں پر، کسی کو دکھ نہیں ہوا، کسی کو رونا نہیں آیا، کسی نے غمزدگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ اچھا آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، یہی 5 اگست تھا، 5 اگست 2020 کو سنگ بنیاد تھا، تو 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی قوانین کو بدل دیا گیا۔ کو معلوم ہے ہم کہاں یاد رکھتے ہیں، کیا تاریخیں یاد رکھتے ہیں، ہم کو کیا سروکار ہے اسلام سے؟ ہاں 370 کو ہٹایا گیا، 1 سال ہو گیا۔ 5 اگست 2019 ایک بہت بڑا انقلاب، آزادی کے بعد سے، بلکہ کشمیر تو کیا ہے صدیوں پرانی ایک تاریخ رکھنے والی 370 کو ہٹایا گیا۔ یہ بدترین فاسسٹ ذہنیت رکھنے والے بدبختوں نے، اور وہی حکومت کے کارندے برابر 5 اگست 2019 کو سنگ بنیاد رکھ کے اعلان کر دیا کہ ایسے ہی سوتے رہو گے تو 21 میں 5 اگست کو تمہارا نام و نشان بھی مٹا کے رکھ دیں گے۔ 1 سال میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے دیکھو۔ ہاں اس واقعے کو میں نے سنا تو بہت ہنسی آئی، بہت سے علماء بھی ہیں اس میں، اور بہت سے کیا ہیں رہبران بھی ہیں، ہمیں خاموشی کی تلقین دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ابو طالب عبد المطلب کے پاس جب ابرہہ نے کیا ہے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، یہ میں نے ایک بہت بڑے کیا رہنما کی زبانی بھی سنا اور ایک عالم کی زبانی بھی سنا، حالانکہ وہ تطبیق بالکل صحیح نہیں بیٹھتی۔
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جب آیا تھا تو بالکل قریب آ گیا کعبۃ اللہ کے، تو اس کی جو ہاتھی تھے وہ بیٹھ گئے، جس کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل اتاری ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا، جب وہ ہاتھی سب بیٹھ گئے تو ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ اس نے عبد المطلب کی 200 بکریاں جو وہاں چر رہی تھی پکڑ کے رکھ لی۔ اب وہ سردار تھے، عبد المطلب آئے، کہا کہ کیا ہے ہم بازیابی چاہتے ہیں، بادشاہ سے ملا دیجئے۔ لوگوں نے کیا ہے ان تک پہنچا دیا۔ ابرہہ سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کعبۃ اللہ کو ٹچ مت کیجئے، اللہ کے لیے واپس چلے جائیے، کعبۃ اللہ کے ہم متولی ہیں، یہ ریکویسٹ کریں گے۔ لیکن عبد المطلب نے عجیب ریکویسٹ کر دی۔ وہ آئے اور کہا کہ دیکھو بادشاہ، میری بکریاں 200 چر رہی تھی اور آپ نے کیا ہے اس کو قید کر لیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، میری بکریاں مجھے واپس کر دیجئے، میں لے کے چلا جاؤں۔ تو وہ ہنس کے کہا ابرہہ کہ عبد المطلب، میں تو سوچ رہا تھا تم کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرو گے، تم تو اپنی بکریوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے تاریخ ساز وہ جملے کہے جو تاریخ میں ثبت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ دیکھو، بکریوں کا مالک میں تھا، بکریاں میری تھی، میں مالک ہونے کے ناطے بکریوں کا سوال کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ اس سے سوچ لے گا، اللہ اس سے دیکھ لے گا، اللہ اس کو بچانے والا ہے، میری بکریاں مجھے دیجیے، میں بکریوں کا مالک ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ بکریاں لے کے چلے گئے۔ پھر اللہ نے کیا ہے ابابیل بھیج دیے، کعبۃ اللہ تک وہ پھٹکنے نہیں پائے۔ یہ واقعہ ثابت کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمانوں، کوئی کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بابری مسجد کا مالک ہے، وہ پھر بابری مسجد کھڑا کر دے گا۔ یہ کیا صحیح تدبیق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح تدبیق ہے؟ صحیح تدبیق ہے؟ اچھا، ایک دوسرا واقعہ بھی اس سلسلے میں آ رہا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ، اللہ سب دیکھ لے گا۔ اس کے بارے میں بھی بتا کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھو جی، اس واقعے سے بھی سبق لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکہ تنگ کر دیا گیا اور ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن صبر سے مدینہ جانے کے بعد 8 سال میں پھر دوبارہ اللہ نے مکہ دے دیا، پھر ان کے ہی قبضے میں سب کچھ فتح مکہ ہو گیا۔ تو صبر میں کیا حل ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دونوں تطبیقات میرے علم کی حد تک اس معاملے میں فٹ نہیں بیٹھ۔ عبد المطلب کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا اور ابابیل بھیجی تو اس واسطے کہ وہ حامل کتاب نبوت نہیں تھے، قرآن اتارا نہیں تھا، کتاب ان کے پاس نہیں تھی، شریعت کے حامل نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ مدد کرے گا، لیکن جب حامل کتاب و نبوت ہو جاتی ہے کوئی امت، پھر اپنا کام نہیں کرتی ہے، تو ان کو اللہ مدد نہیں کرتا۔ اسی میں ہم کیٹیگری میں ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹائٹس آیا 70 عیسوی کے اندر، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اللہ نے محفوظ نہیں کیا بنی اسرائیل کو۔ کیوں؟ وہ حامل کتاب و نبوت تورات کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ انہیں مشرکوں کے انڈر میں ایسا دیا کہ وہ تہس نہس کر دیے گئے، اور ان کا جو کعبۃ اللہ اس وقت کا تھا بیت المقدس سے اینٹ بجا دی، اور کہا کہ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم کتاب و نبوت کے حامل ہوتے ہوئے عمل پیرا نہیں تھے، تو اللہ دوسروں کے ذریعے تمہیں مارے گا۔ اس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔ ابابیل کیوں نہیں آئے بابری مسجد کو پھوڑتے وقت؟ نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا مسلمانوں کے حق میں؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کردار جھوٹا ہے۔ ان واقعات سے ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے بیٹھ نہیں سکتے۔ مسلمانوں، اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ حالات ایسے ہی بدلتے جائیں گے اور ہم صبر کی تلقین کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی انقلابی طور پر تبدیلی کو ہم چھائیں گے ہی نہیں کبھی۔ کیا ہو رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں، اور ہم ہر وقت صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے اپنے بڑے تو کہہ دیے کہ کیا ہے مصر کو ام الدنیا کہتے ہیں لوگ، اور کیا بابری مسجد کا فیصلہ دکھا کے کیا ہے یہ دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ الہند ابو الدنیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے تعریفی کلمات اپنوں نے کیے ہیں، غیروں نے نہیں۔ رونا تو اس وقت آتا ہے نا جی، یہ اپنے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے شاباشی دی، گویا کہ دنیا کا باپ ہے ہندوستان۔ کون سا کارنامہ انجام دیا دنیا کا باپ ہونے کے لیے؟ ظالم و جابر حکمراں مسلط ہے، اور آئے دن مسلمانوں کی ہر لحاظ سے ذلیل کرتا جا رہا ہے۔ دین گیا، ایمان گیا، دنیا گئی۔ بڑے بڑے صنعت کار آج کیا ہیں، کھٹیرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔
چمڑے کی ایک بہت بڑی دنیا تھی، آج کیا ہے اٹھا کے دفن کیا جا رہا ہے. پوری صنعت اور پوری کیا ہے معاشی طور پر مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا دنیا کے اندر بھی، اور ان کے ایمان کو بھی کھا جانے والے کئی ایسے اعمال کر دیے. پھر بھی ہمیں صرف تلقین ہے، ہاں صرف ہمیں تلقین ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. کب تک کہو گے؟ یہ کہو کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب بھی ایسے ہی رہو گے تو یاد رکھو پھر تمہیں کوئی بچانے والا یا تو فلسطین بن جائے گا یا نہیں تو اندلس بن جائے گا. اور انہی دنوں کے اندر میپ کے اندر فلسطین بھی نکال دیا گیا. جو صدیوں میں نہیں ہوئے واقعات وہ دنوں کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ کیا ہیں اپنی باتوں میں مگن، خوش، ہنسی مذاق میں معاملہ چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے. کہاں جاؤ گے؟ کب تک کرو گے؟ شتر مرغ کیا ہے اپنے سر کو نیچے کر کے اپنی مٹی کے اندر دفنا کے وہ سمجھتا ہے کہ شکاری نہیں دیکھتا ہے تو اتنا بڑا اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا سر، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، دھڑ اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، مرغی کے بھی 3-4 گنا زیادہ ہوتا ہے شتر مرغ کا. وہ شکاری آتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنا چھوٹا سا سر کیا ہے مٹی کے اندر دفنا کے سمجھتا ہے میں نے شکاری سے اپنے آپ کو چھپا لیا. حالانکہ وہ جو سر ہے اتنا چھوٹا ہے، اتنا بڑا دھڑ جو دکھ رہا ہے شکاری کو. ویسے ہی ہم نے کیا کیا ہے، صبر کی تلقین کر کر کے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ صبر کر کے کیا ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. حالانکہ یہاں پر وہ معاملہ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ کیا ہیں کچھ اور غلط قسم کے قانونی غیر قانونی کارروائیاں کرنے کے لیے نکل جائے. نہیں، احساس تو آ جائے کہ اب تو ہمیں کچھ کرنا ہے، اب تو ہمیں سب سے پہلے شریعت کو اپنے زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے، زندگی میں لے آنا ہے. ایک جہتی یک قومی کے ساتھ کیا ہے نیک اور ایک بننا ہے، اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. کمانا جمانا سب سائڈ بزنس ہے، اصل بزنس ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ مقصدیت کے تحت جمع ہونا ہے، یہ مقصدیت کے تحت جمع ہونا ہے. یاد رکھو حالات سنگین سے ابھی دیکھیے منہ پہ کیا ہے زناٹا دار تماچا. ہمارے لیے مسجدوں کو کھولنے کے لیے کیا ہے اجازت نہیں، کرونا وائرس کا بہانہ. یہاں بڑے بڑے ایم پیز اور بڑے بڑے کیا ہیں لوگ باقاعدہ پوری ٹیلی ویژن کے سامنے کیا ہے اتنا بڑا جھتہ استعمال کرتے ہیں اور کوئی میڈیا کچھ نہیں بولتا. گویا کہ کیا ہے اگر گلی کی گلی صاف کر دی جائے مسلمانوں کی، کل کو پوچھنے والا ایک میڈیا کا بندہ نہیں آئے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس حد تک گر چکے ہیں مسلمان. پھر بھی ہم خاموش، پھر بھی ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں، کچھ کرنے کا عزم نہیں. زندگی بھی کوئی زندگی ہے کتوں کی طرح زندگی. فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. جب انسانوں کے اندر امتوں کے اندر زوال آتا ہے تو اسی طرح کے کیا ہے زوال میں وہ امت کے لوگ بالکل بھی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے بھی زندگی گزارنے کے لیے مان جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نہیں بڑھتے آگے. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مزمل کی 15ویں آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول جیسے رسول کسی کو نہیں کہا سوائے حضرت موسیٰ کے. اس آیت میں ذرا غور کیجئے. فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا ہے اسی طرح کا رسول جس طرح ہم نے کیا ہے بنی اسرائیل کے لیے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. فرعون کی طرف ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان میں اور آپ میں بہت سملیرٹیز ہیں، انہی کی طرح تم بھی ہو. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے لحاظ سے سب سے بہترین اگزامپل حضرت موسیٰ کی قوم ہے. اور اس کو اللہ کے رسول نے اور واضح کر دیا. فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. لوگو تم ضرور بھی ضرور پچھلی امتوں کے مطابق ہی چلو گے، حتیٰ کہ اگر کوئی بدبخت نے پچھلی قوم میں اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پچھلی قوموں میں کون مراد ہیں؟ فرمایا یہود و نصارہ. تو ہماری مثال بالکل یہود و نصارہ جیسی ہے. اس واسطے سابقہ امت مسلمہ اگر کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا. ایکس امت مسلمہ ہے، یہ پریزنٹ امت مسلمہ ہے.
اب ہمارے حالات بھی بالکل وہی ہوں گے اگر ہم وہ کریں گے جو انہوں نے کیا۔ کتاب و تورات کو رکھتے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا اور اسے جھاڑ پھونک کی کتاب بنا کے دم کرنے اور رقیہ کرنے کے لیے رکھ لیا، بعینی اسی طرح ہم نے بھی پڑھنے کے بجائے اسے دم کرنے کے لیے رکھ لیا، تو یاد رکھو تم پر بھی وہی کچھ آئیں گے جیسے ان پر آئے تھے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ ہم نے وعدہ کر لیا تھا 2 بار تم کو ہم ماریں گے لوگوں سے، اور پہلی بار اس کا وعدہ آیا تو ہم نے اولو بأس شدید، زبردست قوت والے ان کے خلاف میں نکالے جو مشرکین تھے، یہ مسلمان تھے اس وقت کے، لیکن اللہ نے کہا تمہارے کرموں کی سزا ہے، تمہارے جرموں کی سزا ہے، تمہارے کرتوت جو تھے اس کی سزا ہے، اب ہم خود نکالیں گے انسانوں میں سے تم کو مارنے والے کون ہیں، اولی بأس شدید، بڑے زبردست قوت والے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں توڑیں گے پھوڑیں گے۔ اور دوسری مرتبہ جب آیا کما دخلوہ اول مرہ، فرمایا کہ پچھلی دفعہ جتنا مارے تھے اس سے زیادہ تمہیں ماریں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تمہارے مسجدوں میں داخل ہو کے تمہارے مسجدوں کو کیا کریں گے، نیست و نابود کریں گے۔ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج ہمارے مسجدوں کے حالات بھی وہی کچھ ہیں، اس واسطے یہاں ابابیل نہیں آئے۔ بیت المقدس کو جب ٹائٹس نے 70 میں کیا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور یہودیوں کے خون سے کیا ہے ان کے گھوڑے کے گھٹنے تک ڈوب گئے تھے، اور ایک ایک دن میں 90,000 یہودی قتل ہوئے تھے، اور اس وقت کے وہ مسلمان تھے، اللہ نے ابابیل نہیں بھیجے۔ آج بھی انہی کے اصل میں کیا ہیں، ہمارے نمونے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ساتھ برابر کے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی سزا ہے یا اپنے کاموں کی سزا ہے، یہاں پر ابابیل نہیں آئیں گے۔ یہاں آپ کو راضی کرنا ہے تو اپنے عمل سے راضی کرنا ہے، پلٹنا ہے، اللہ سمجھ دے، اللہ نے ایک توفیق دے، کم از کم اس زمانے میں جو کہ کیا ہے ہر انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو کم از کم ایک 5 منٹ تو بیٹھ کے سوچو، یہ زندگی تھوڑی آج ہی معلوم ہو جائے کہ تمہیں کیا کینسر ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اور کل چل بسو تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا کر رہا تھا؟ نہیں اللہ میں تو کیا ہے بہت بڑا بزنس مین تھا، کروڑوں کی جائیداد بنائی، تو اللہ خوش ہو کے کہے گا جاؤ جاؤ جنت جاؤ، بہت بڑا کام کر کے آئے ہو۔ تو سوال کے لیے تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔